آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے وقت کی دستک، جس کی خالق ہیں ڈاکٹر نزہت عباسی۔ ڈاکٹر نزہت عباسی اس سے پہلے ایک کتاب نسائی لب و لہجہ، افسانوی ادب میں نسائی لب و لہجہ بھی اس کتاب سے پہلے شائع کروا چکی ہیں۔ ان کی اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا تعارف آپ سے کرا رہے ہیں وہ ہے وقت کی دستک۔ شہپر فکر کھول کر نزہت، کر لی پرواز کی جسارت بس۔ نہ جانے جب بھی کسی خاتون شاعرہ کی کتاب منظر عام پر آتی ہے اور نقاد اسے پرکھنے لگتے ہیں تو نسائیت جو ہے وہ اس میں سے ابلنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نزہت عباسی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے افسانوی ادب میں نسائی لب و لہجہ کے عنوان سے اپنا تحقیقی اور تنقیدی مقالہ کتابی شکل میں چھپوا کر پہلے پیش کر دیا، اور اپنا شعری مجموعہ وقت کی دستک میں شہپر فکر کو نسائیت سے آزاد کرتے ہوئے خود کو آزاد اور خود مختار شاعر کے طور پر بعد میں پیش کیا۔ لیکن ان کا نقاد ان کی بات نہیں مانتا، وہ انہیں شہپر فکر کھولنے کی اجازت دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ ان کی شاعری کو نسائیت میں ہی قید رکھنا چاہتا ہے۔ پدر سری اس معاشرے میں اس کی اپنی شناخت ان پر نسائی لب و لہجہ منتخب کرا دیا گیا ہے۔ وقت کی دستک کے اس کتاب کے ابتدائی 64 صفحات پر بڑے بڑے ناموں نے ڈاکٹر نزہت عباسی کی شاعری کے بارے میں یہی تاثر پیش کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا۔ ڈاکٹر نزہت عباسی روایتی شاعرہ ہیں یا جدید؟ ڈاکٹر نزہت عباسی نسائی لہجے کی شاعرہ ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو میں ان لوگوں پر چھوڑتا ہوں جو بزوں میں خیش بال کی کھال اتار کر تنقید کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ نقاد ہونے کا میرا دعویٰ نہیں ہے۔ میں تو ڈاکٹر نزہت عباسی کے فن اور فنی معیار کو ایک نئے انداز میں پرکھنا چاہتا ہوں۔ اردو غزل کے مطالعے نے مجھے ایک نیا اور عجیب سا احساس عطا کیا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ غزل کا مقطع باقی شعروں میں ممتاز اور معتبر ہوتا ہے۔ میں تو اس حد تک سوچتا ہوں کہ ایک شاعر نے اپنی غزلوں میں جو مضامین زیادہ علمی یقین، فنی رچاؤ اور تخلیقی حسن سے پھیلائے ہوتے ہیں، وہ سمٹ کر بہت حد تک اس کی غزلوں کے مقطعوں میں سما جاتے ہیں۔ یوں مقطع فنکار کی ساری غزلوں کی صدائے بازگشت بن کر لطیف فضاؤں میں پھیل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا مقطع جاندار ہوتا ہے یا اسے جاندار ہونا چاہیے۔ میں مقطع کی قوت سے غزل کی قوت کا ادراک کرتا ہوں۔ مقطع پر میرے اس قدر اعتماد اور اعتبار یا مقطع سے اس درجہ توقعات کا میرے پاس پورا جواز موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقطع آخری شعر ہوتا ہے۔ مطلع سے مقطع تک کے تخلیقی عمل میں فکر و فن کی تدریج ہوتی رہتی ہے۔ چند شعر کہنے کے بعد شاید جو کچھ آخر میں کہتا ہے اس میں زیادہ فنی پختگی اور نسبتاً زیادہ تخلیقی رچاؤ ہونا چاہیے، اور اکثر باصلاحیت قلمکاروں کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ اسے مکمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایسے شاعروں کے مقطع ان کے دیگر شعروں کی نسبت زیادہ معروف اور زبان زد عام ہوتے ہیں۔ عہد حاضر کے دو اہم شاعروں کے زبان زد عام مقطع ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اب خالد احمد کا مقطع دیکھیے۔ خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد، تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفت لکھی۔ میں نے اسی تناظر میں ڈاکٹر نزہت عباسی کے مجموعہ وقت کی دستک سے ایک مقطع لے کر اس تعارف کا آغاز کیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک مقطع پیش کیا۔
شاعر کو خوبصورت مقطع تخلیق کرنے کا فائدہ براہ راست ہوتا ہے کہ لوگوں کو دوسروں سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ حسین اور مکمل شعر کس کا ہے۔ مقطع اور اچھا مقطع شاعر کی تخلیقی توانائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا ہر شعر صرف شعر ہوتا ہے، لیکن مقطع شعر تر ہوتا ہے۔ غزل اگر گیان دھیان ہے تو مقطع نروان ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر میں نے وقت کی دستک کی غزلوں کو ان کے مقطعوں کے روپ سے پہچانا ہے۔ میں نے ڈاکٹر نصرت عباسی کی غزلوں کے دھنک رنگ مقطعوں کی سفید روشنی میں تلاش کیے ہیں۔ نصرت عباسی نے اپنی ساری غزلوں میں جو کچھ کہا اور جس طرح کہا، مجھے مقطعوں میں وہ مجسم نظر آتا ہے۔ غزل کے قدآور شاعروں نے مقطعوں سے جو کام لیے ہیں، ڈاکٹر نصرت عباسی کے مقطعوں میں ان کی انفرادیت اور ان کا تشخص قائم ہے۔ ان کے مقطعوں میں ان کی ذات بھی ہے، تخلیقی نظریات بھی، زندگی کے تصورات بھی، ان کے عقائد بھی اور ان کی خواہشات بھی۔ میں نے ان مقطعوں کا مطالعہ نصرت عباسی کی ساری شاعری کی کلید بنا کر کیا ہے۔ اردو ادب میں شاعروں نے مقطع کو اپنے شعری رویے اور فنی عقیدے کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ داغ ہی کے دم سے تھا لطف سخن، خوش بیانی کا مزہ جاتا رہا۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سرر خانہ نوائے سروش ہے۔ نزول ہوتا ہے دل پہ روشنی کا عدم، کہ آسمان سے جیسے کتاب اترتی ہے۔ ڈاکٹر نصرت عباسی کے مقطعوں میں شعر و شاعری کے معیار اور فن لطیف کے مقصد کا ذکر تو آتا ہے، لیکن شاعرانہ تعلی والی بات نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر نصرت عباسی نے اپنے فنی مرتبے یا شعری عقیدے کی آتش بازی سے فضا کو گلنار کرنے کی بجائے شعر کی قندیل میں مقصدیت کی مدھم مدھم کرنوں کو تخلیقی فضا میں اچھالا ہے۔ جو آنکھوں میں رہیں نزہت وہی تو خواب ہیں اچھے، جنہیں تعبیر مل جائے وہ سپنے مار دیتے ہیں۔ سلجھاتے سلجھاتے نزہت جیون سارا بیت گیا بس، ایسا الجھا ایک سرا سلجھا بھی تو الجھا سب۔ عہد نو کی نزہت ہم بنیاد رکھیں، فکر نو اب شامل ہو فن پاروں میں۔ ہر تغیر نہیں تعمیر کا باعث نزہت، مجھ کو اغیار کی تخریب نئی لگتی ہے۔ ہم نے خود کو بھلا دیا نزہت، ایک اسے بھولنے کی کوشش میں۔ شاعر کا مشاہدہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ زندگی کو دوربینی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ ڈاکٹر نصرت عباسی ان قلم کاروں میں سے ہیں جن کی شاعری محض تخیل کے خلا میں نہیں پلتی، جن کی سوچ آسمانی نہیں بلکہ زمینی مقصد سے پیوند قبول کرتی ہے۔ نصرت عباسی نے ادبی سطح اور تخلیقی معیار قائم رکھنے کی کوشش کی ہے جو ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتی ہے۔ ہیں ریزہ ریزہ سارے عکس نزہت، شکستہ آئینوں میں جی رہے ہیں۔ بلا کا دل میں ہے طوفان نزہت، سو دل کے بادباں کو کھولتی ہوں۔ سمائیں جن میں سبھی راز کن فکاں نزہت، زمین شعر کی ان وسعتوں کی بات کرو۔ ڈاکٹر نصرت عباسی کی مقطع پر گرفت اور مضبوط گرفت ان کی قادر الکلامی کو سامنے لاتی ہے، تو دوسری جانب وقت کی دستک واقعی وقت کی دستک ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کا بھرپور احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تو ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا ڈاکٹر نصرت عباسی کی شاعری کا، جو وقت کی دستک میں مقید کر کے ڈاکٹر نصرت عباسی نے آپ لوگوں کے لیے پیش کی ہے۔ یہ خوبصورت شاعری کی کتاب، میں اسے نسائیت جو کچھ 48 ابتدائی صفحات میں کہا گیا، میں اس کے برخلاف اسے
نسائیت کی شاعری نہیں کہہ رہا ہوں. میں شاعری کو قائم زنانہ اور مردانہ ڈبوں میں علیحدہ علیحدہ کرنے کا قائل نہیں ہوں. شاعری شاعری ہوتی ہے، شاعری خوبصورت ہوتی ہے. شاعری میں ایسے ایسے خیالات پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ چاہے مرد شاعر کہے یا کوئی عورت شاعر. یہ خوبصورت کتاب وقت کی دستک ڈاکٹر نصرت عباسی کی کتاب ہے، جس کا عنوان انہوں نے اپنی اس کتاب کے ایک شعر سے اخذ کیا ہے. وقت کی دستک پہ جب درواہ ہوئے، روشنی فردا کی ہم تک آ گئی. خوبصورت کتاب، خوبصورت شاعری، ڈاکٹر نصرت عباسی کی خوبصورت شاعری. یہ کتاب دبستان غزل کراچی نے شائع کی ہے. دبستان غزل کا پتہ ہے 305A بلاک 2 گلشن اقبال کراچی. یہ کتاب ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی، فرید پبلیشرز اردو بازار کراچی، الحمد پبلیکیشنز کراچی اور دبستان غزل کراچی سے دستیاب ہے. اس کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ کتاب خرید کر پڑھنی چاہیے. کتاب پڑھیے، کتاب کلچر کو فروغ دیجیے. کتاب خریدیے، کتاب خرید کر دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ کتاب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.